اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامداً ومصلیاً ومسلما اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سبھی کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہو۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ عربی زبان، اس کے قواعد اور اس کے بیسکس کا علم ہونا ضروری ہے، چونکہ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آسمانی کتابیں، صحیفے، ہدایت نامے دنیا کے مختلف زبانوں میں نازل کیے گئے، لیکن آخری کلام، آخری ہدایت نامہ یعنی قرآن مجید کو اللہ پاک نے عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ زبانیں اگرچہ بے شمار ہے، لیکن چونکہ عربی زبان بہت ساری خصوصیات کے حامل ہے، لہٰذا عربی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے دو چیزوں کا سہارا لینا بنیادی طور پر بے حد ضروری ہے۔ ایک علم نحو، دوسرا علم صرف۔ علم نحو اور علم صرف کا سہارا لیے بغیر عربی زبان میں مہارت حاصل کرنا بے حد مشکل ہے۔ دیکھیے، علم نحو اور علم صرف جب ہم اس کے قواعد کو سمجھ لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں پریکٹیکل طور پر، تو پھر نحن نستطيع ان نتكلم ونفهم ونكتب باللغة العربية، تو ہم عربی زبان بات بھی کر سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، لکھ بھی سکتے ہیں، ٹرانسلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ چیز، یہ دونوں فنون میں مہارت حاصل ہونے کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔ لہذا علم نحو اور علم صرف کا بنیادی طور پر اس کو من و عن صحیح طور پر جاننا بے حد ضروری ہے۔ اور علم نحو کیا چیز ہے؟ علم نحو یعنی اسم، فعل، حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب کو کہتے ہیں، یعنی اس کے ذریعے سے ہر کلمے کے آخری حرف کا حرکت معلوم ہوتا ہو۔ علم نحو کے ذریعے سے ہر کلمے کا آخری حرف کا اعراب معلوم ہوتا ہو۔ اس کا کام یہی ہے کہ آپس میں الفاظ کو جوڑنا ہے اور ہر کلمے کے آخری حرف کو حرکت دینا ہے، اعراب دینا، یہ علم نحو کا کام ہے۔ جیسے مثال کے طور پر إِلَى ذَهَبَ الْمَدْرَسَةُ خَالِدٌ، لکھ کر دیکھ لیتے ہیں۔ إِلَى ذَهَبَ خالد، یہ مختلف چار کلمات ہیں، اس کو جوڑنے اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کا کام یہ علم نحو کا ہے۔ جب ہم علم نحو کے قواعد کی روشنی میں ان چار کلمات کو جوڑتے ہیں تو جملہ یوں بنتا ہے کہ ذهب خالد إلى المدرسة، ذهب خالد إلى المدرسة، یعنی خالد نے مدرسے کو گیا ہے۔ اب اس کے بعد جب یہ جملہ بن چکا، المدرستی تاکہ نیچے جو زیر آیا ہے، کیوں آیا، کس وجہ آیا، وہ علم نحو کے قواعد کو پڑھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ لہٰذا ربط اور ضبط اور الفاظ کو جوڑنے کا جو کام ہے وہ علم نحو کا ہے۔ ضمہ، فتحہ، کسرہ کو اعراب کہتے ہیں۔ جس طرح نورانی قاعدے میں زبر زیر پیش کو حرکات کہا جاتا ہے، اسی طرح عربی زبان میں ضمہ، فتحہ، کسرہ کو اعراب کہا جاتا ہے۔ اور زبر کو عربی میں کیا کہتے ہیں، زیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں، پیش کو عربی میں کیا کہتے ہیں، ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، دیکھیے، عربی زبان میں پیش کو ہم کہنا ہے تو پھر الضمۃ کہا جاتا، اسی طرح زبر کو پڑھنا ہے تو الفتحۃ کہا جاتا، اسی طرح زیر کو عربی زبان میں الکسرۃ کہا جاتا۔ آج کی تاریخ سے ہم انشاءاللہ عربی زبان میں جب بھی گفتگو کریں گے تو پھر زبر زیر پیش کے الفاظ استعمال نہیں کریں گے، ضمہ، فتحہ، کسرہ یہ الفاظ استعمال کریں گے۔ آئیے الدرس الاول، اب ہم اصل ٹاپک کی طرف رواں دواں ہونا چاہتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں، آج کا ہمارا سبق الدرس الاول، لیسن نمبر 1، پہلا سبق، یعنی ہم علم نحو، جملے اسمیہ کے بحثیں اور لیسنس ہم پہلے سبق سے شروع کرتے ہیں اور آسان انداز میں ہم اس کو سمجھیں گے۔ پہلا سبق
یعنی کلمہ. کلمہ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم اس کو جاننا چاہیے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی بتانے کے لیے بنایا گیا ہو. ورڈ وہ لفظ ہے جو میننگ بتانے کے لیے جس کو بنایا جاتا ہے، جس کو ایجاد کیا جاتا ہے، وضع کیا جاتا ہے، یعنی کلمہ. کلمہ وہ لفظ ہے کلمہ وہ لفظ ہے جو معنی بتانے کے لیے بنایا جاتا ہو. آئیے کلمے کے عربی زبان میں 3 قسمیں ہیں کہ وہ کیا ہے. ملاحظہ کیجئے کہ کلمے کے 3 قسمیں ہیں کہ وہ ہے سب سے پہلے اسم، دوسرا فعل، اس کے بعد پھر حرف. کلمہ 3 قسموں پر مشتمل ہے. اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم یعنی وہ کلمہ ہے، وہ لفظ ہے جو مستقل معنی بتائے اور جس میں کوئی زمانہ نہ ہو. جیسے مسجد، زید. جب میں کہا تو پھر اس میں محض معنی معلوم ہو رہا، اس میں زمانہ میں سے کوئی ایک زمانہ نہیں پایا جا رہا. لیکن اس کے برخلاف جب ہم فعل کو پڑھ لیتے ہیں، فعل وہ لفظ ہے جو مستقل معنی بتائے فعل وہ لفظ ہے کہ جو مستقل معنی بتائے اور جس میں کوئی زمانہ پایا جائے. زمانے 3 طرح کے ہیں: ماضی، حال، مستقبل، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ان تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ معلوم ہوتا ہو تو پھر اس کو کہتے ہیں فعل. فعل یعنی وہ ہے جو معنی بھی بتائے اور جس میں کوئی زمانہ بھی معلوم ہوتا ہو. جیسے مثال کے طور پر نصر زید، ہم نے کہا، یعنی کسی نے کہا نصر زید تو زید نے مدد کی، یعنی زید مدد کر چکا ہے. ماضی کا زمانہ جس سے معلوم ہو رہا ہے ینصر زید، زید مدد کر رہا ہے. سینصر زید، زید مدد کرے گا، فیوچر کو بتا رہا ہے. یعنی فعل اس کو کہتے ہیں جس میں مستقل معنی بھی معلوم ہو اور تینوں زمانوں میں سے کوئی ایک زمانہ بھی معلوم ہو. لیکن اسم اس کلمے کو کہتے ہیں، اس لفظ کو کہتے ہیں جو محض معنی بتائے جس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے. آئیے اس سے ان دونوں کے بعد حرف. حرف کی تعریف سنیے. حرف وہ لفظ ہے جس کا معنی دوسرے کلمات کے ساتھ ملے بغیر جس کا معنی معلوم نہ ہوتا ہو. یعنی حرف اپنا معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہو جاتا ہے. جب دوسرے کلمات کو حرف کے ساتھ جوڑنے لگتے تب جا کر حرف کا معنی ہمیں معلوم ہوتا ہو. لہذا حرف اپنا معنی خود بذاتی ہی اپنے نفس بنفس نفس نہیں بتا پائے گا، بلکہ اس کا معنی ہمیں معلوم کرنے کے لیے دوسرے کلمات کو جوڑنا پڑتا ہے. جب ہم حرف کے ساتھ دوسرے کلمات جوڑتے ہیں تب جا کر حرف کا معنی معلوم ہوتا. جس طرح اسم اپنا معنی خود بتایا ہے، فعل اپنا معنی خود بتایا ہے، لیکن حرف اپنا معنی خود نہیں بتائے گا. اپنا معنی بتانے کے لیے دوسرے کلمات کا محتاج ہو جاتا ہے. جب تک ہم حرف کو دوسرے کلمات کے ساتھ نہیں جوڑیں گے تب تک حرف کا معنی صحیح طور پر معلوم نہیں ہوگا. آئیے جوڑ کر دیکھتے ہیں حرف کا معنی کیسے. اس سے پہلے حروف کو لکھ لیتے ہیں تاکہ قاعدہ صحیح طور پر سمجھ لے. من، الی، علی، فی، انا، ان. من کے معنی سے کے ہے، الی کے معنی تک کے ہے، علی کے معنی پر کے ہے، فی کے معنی بے کے ہے، انا کے معنی
بے شک یہ ان کے معنی یہ کہ ہے، لہذا یہ حروف ہے جس اپنا معنی صحیح طور پر بتا نہیں پائیں گے، لیکن اس کو جب دوسرے کلمات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، ملایا جاتا ہے، تو اس کا معنی صحیح طور پر کھل کر سامنے آتا، جیسے دیکھیے، سفر تو من المدینۃ الی الکوفہ، میں نے مدینے سے کوفہ تک سفر کیا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ من کے معنی سے کے ہے، الی کے معنی تک کے ہے۔ جب یہ حروف کو ہم دوسرے کلمات کے ساتھ جوڑتے ہیں تب اس کا معنی معلوم ہوتا ہے۔ یہی تو بات کہی گئی کہ حرف اپنا معنی بتانے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے، جیسے من کو الی کو دوسرے حروف کے ساتھ کلمات کے ساتھ جوڑا گیا تب اس کا معنی معلوم ہوا۔ جی دوستوں، یہ تھے کلمے کی تعریفات، کلمے کے 3 اقسام، اسم، فعل، حرف، اس کی تعریفات تھے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم مزید اس کی تفصیل، اسم کی علامتیں، فعل کو پہچاننے کی علامتیں، ان علامتوں کو پڑھیں گے۔ امید کہ آپ سب سمجھ چکے ہوں گے۔ اگر اس سلسلے میں کوئی اشکال ہے، کوئی سوال ہے، تو آپ کامنٹس باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم ضرور آپ کو تشریفی وقت جواب دیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔